میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایمان والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو مومن ہیں وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ المومن کامل ایمان والے کو کہتے ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تسلیم کرنا چاہیے تسلیم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایمان ایک انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس لیے کہ ایمان اس دنیا میں اللہ کی نظر میں عزت کا سبب بناتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی اس کے ذریعے سے مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی ہم کو جو احکامات دیتے ہیں اس میں ہمارے ایمان والے نام سے ہم کو یاد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ایک خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے تمام بندوں سے ہے، وہ انسانیت ہے، اس لیے انہیں کہیں گے یا ایھا الناس، اور ہم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہی صفت ہماری امتیازی صفت ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان والی صفت کو اپنے لیے امتیازی صفت بنائے کہ ایمان سب سے مقدم، ایمان سب سے قیمتی، ایمان والا کامیاب، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ ناکام۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والا ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، کلمہ پڑھا اور ایمان والے ہو گئے، لیکن ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے اور دیگر دوسرے محدثین نے بھی جو کتاب الایمان ہے اس میں اعمال ایمان لکھے ہیں۔ کتاب الایمان میں اعمال ایمان لکھے ہیں، اعمال کفر لکھے ہیں، اعمال نفاق لکھے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد زندگی ملی تو یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ داخل ہیں۔ بے شک اگر کوئی شخص ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد زندگی نہیں ملی تو وہ صرف کلمہ پڑھنے سے کامیاب ہو جائے گا، اس کو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک دفعہ کوئی خیر کا کام بھی نہیں کیا، لیکن اس نے صدق دل سے اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اس کے مان بعد مر گیا تو یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان اس کی نجات کا سبب ہے، ایک عمل کو بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو ایمان لانے کے بعد اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو اعمال ایمان کی تکمیل کا سبب ہوتے ہیں، اور اعمال ایمان کا چھوڑنا ایمان کے ناقص ہو جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے
کہتے ہیں الصلاۃ من الایمان، الصیام من الایمان، الزکوٰۃ من الایمان، الجہاد من الایمان، یہ سب ایمان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کچھ چیزیں ایمان ہیں، کچھ چیزیں اعمال ایمان ہیں۔ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی طرف سے مبعوث اور رسول بنا کر بھیجے جانے کی شہادت دل کی صداقت کے ساتھ زبان سے دے دی، دل میں اس کے اس پر یقین ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچی بات ہے، اس کا یقین ہو، اور اس یقین کا اظہار اقرار لسان سے کرے، یعنی زبان سے کہے کہ میں یہی مانتا ہوں، میرا دل یہی کہتا ہے، اس کا اقرار کرے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال ہے۔ اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، جی لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی وبال نہیں ہے، کوئی ٹیکس بوجھ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی وجہ سے ان کے دل کا شوق بن جاتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی کو اپنا الہ مان لیتا ہے اور کسی کو اپنا معبود و مسجود تسلیم کر لیتا ہے تو ضمیر کہتا ہے کہ کچھ جذبات اس کی خدمت میں نچھاور کرے، تو کیسے کریں؟ جاہل اپنی اپنی عقلوں سے کرتے ہیں اور مسلمان نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں۔ تو نبی نے بتایا کہ اللہ کی بندگی کے جذبات ظاہر کرنے کا پہلا اور سب سے اہم طریقہ ایمان میں نماز قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھو، اسی سے اللہ کے بندے کیسے ہو بتاؤ اللہ کو، کیونکہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے۔ مورتیوں کے آگے مندر میں جو لوگ اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں ان کے بھی دل کے جذبات ہیں، وہ اگرچہ کہ وہ جذبات تو صحیح ہیں، جذبات کے اظہار کا طریقہ انہوں نے نہیں سیکھا، انہوں نے نہ رب کو پہچانا، نہ اس کی معرفت حاصل کی، اور نہ اس کے سامنے جذبات عبودیت کو پیش کرنے کا سلیقہ نبی سے سیکھا۔ باقی ایک انسان کے دل میں یہی ہے، ہر انسان کے دل میں ہے، عیسائیوں کے دل میں یہی ہے، یہودیوں کے دل میں یہی ہے، ہندوؤں کے دل میں یہی ہے، سکھوں کے دل میں یہی ہے۔ جس کے سینے میں دل ہوگا وہ دل کسی کے اوپر مر مٹنے کے لیے بے چین ہوگا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوں گے ان کے سینے میں جو دل ہوگا اس کو صحیح رخ مل جائے گا اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس نبی ہے، اور جب نبی ہے تو وحی ہے، اور جب وحی ہے تو سیدھا رستہ اس کو مل سکتا ہے۔ جس کے پاس نبی نہیں، وحی نہیں، اس کے پاس سیدھا رستہ پانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے جذبات تو سب کے دل میں بندگی کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے معبود کو نہیں پہچانتے اور معبود کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں پہچانتے۔ اور اسلام سکھاتا ہے کہ معبود کون ہے اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ جو اعمال خاص 5 وقتہ ادا کرنے کے واسطے ہمیں پیغمبر سے ملے ہیں وہ نماز ہے، اس کو ہم ادا کریں پابندی کے ساتھ۔ 5 وقت اگر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو بے شک وہ ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اگر 5 وقت وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے اور حفاظت ہونا بہت مشکل ہے۔ یوں سمجھیے جیسے چراغ کی لو کو حباب محفوظ رکھتا ہے بجھنے سے، اسی طریقے سے ایمان کو بجھنے سے نماز محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے نماز کا حباب چڑھانا پڑے گا اپنے چراغ ایمان پر، کہ اس کو بچانا ہے تو نماز کا حباب چڑھانا پڑے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بے شک ان لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ وہ ایمان ہے، رہے گا نہیں رہے گا، کب بجھ جائے گا، یہ چراغ ٹمٹماتا رہے گا، نہیں معلوم موت سے قبل کی شدت میں وہ مقابلہ کر سکے گا نفس و شیطان کے تھپیڑوں کا، یا بجھ جائے گا مرنے سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نماز کا غلاف چڑھاؤ، اس لیے نماز کا حباب چڑھاؤ
تاکہ چراغ ایمان محفوظ رہے اور یہ لو روشنی دیتی رہے ہمیں. اور اگر اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی تو ہم کبھی سیدھے رستے پہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ رستہ چلنے کو روشنی چاہیے، اور روشنی نہیں ہے تو رستہ کیسے طے کرے گا وہ. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ نے جس کو روشنی ایمان نہیں دی اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. عقل کی روشنی سے ایمان کا رستہ طے نہیں ہوتا، علم کی روشنی سے ایمان کا رستہ طے نہیں ہوتا، ایمان ہی کی روشنی سے ایمان کا اور دین کا راستہ طے ہوتا ہے. وہ علم بھی علم نہیں ہوتا جو ایمان کی روشنی کے بغیر، وحی کی مدد کے بغیر حاصل ہوتا ہے. دنیا میں علماء بہت ہیں، عیسائی علماء ہیں، یہودی علماء ہیں، ہندوؤں میں ایک سے ایک قابل اسکالرس ہے. وہ سب زبان اور لغت میں عالم کہلائے جاتے ہیں. اگر عربی زبان میں علم کا نام ہے جانکاری کا تو اس کے ماہر کا نام عالم ہے. وہ سب عالم کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن جو علم ایمان اور وحی کے نور کے بغیر حاصل ہوتا ہے اسلام میں اس کو علم نہیں کہتے، اس کو معلومات کہتے، علم نہیں کہتے. علم حاصل ہوتا ہے وحی کی برکت سے. ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہوتا. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوق دنیا میں پیدا ہوتی ہے خواہ وہ بے جان بھی کیوں نہ ہو، اس کو علم ہوتا ہے اس کی زندگی کے مقاصد کا، اور اس کو علم ہوتا ہے ان مقاصد کو پورا کرنے کے ذرائع کا، اس کو علم ہوتا ہے. لیکن صرف ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو جہل مطلق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. انسان کے علاوہ سب کو ہوتا ہے، صرف انسان کو نہیں ہوتا. تو انسان کیسے علم حاصل کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں پہلا ذریعہ جو ہے وہ محسوسات خمسہ کا ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. علم کی حقیقت ہے جہل کو دور کرنا، ناواقفیت کو واقفیت میں بدلنا، نہ جانے ہوئے کو جان لینا، اس کو علم کہتے ہیں. تو علم اس کو سب سے پہلے اس کے 5 حصے اللہ نے اس کے جسم میں رکھی ہیں، اس سے وہ معلومات حاصل کر لیتا ہے. جیسے انسان کسی چیز کو ہاتھ لگا کر اس کا علم حاصل کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، چھو کر علم حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان آنکھ سے دیکھ کر اس کا علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، کالی ہے، گوری ہے، مخلوق ہے، کیا چیز ہے، کیا ہے، دیکھ کر علم حاصل کر لیتا ہے انسان اپنی آنکھ سے. اسی طریقے سے کسی چیز کے بارے میں سن کر انسان علم حاصل کر لیتا ہے. جیسے ماں جب سے عقل آئی ہے، جب سے پیدا ہوا ہے، تب سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے ابو کو سلام کرو، بیٹے ابو ابو ابو، تو وہ سن کے جانا ہے اور کسی ذریعے سے نہیں جانا ہے، صرف سنا ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے ابو ہیں، اس کے علاوہ کوئی علم کا ذریعہ اس کا نہیں، بس اسی ذریعے سے جان گیا ہے کہ یہ ہمارے ابا جان ہیں. تو یہ اس کے ابو ہی سن کے انسان معلوم کرتا ہے بہت سی چیزوں کو. اسی طریقے سے ایک چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، کیسی ہے، اس کو جاننا ہے. تو اس کا علم انسان نہ چھو کے حاصل کر سکتا ہے نہ دیکھ کے، بلکہ انسان چکھ کر اس کا علم حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز ہمارے سامنے ہے، ہم جاننا چاہیں کہ اس میں بدبو ہے یا اس کے اندر خوشبو ہے، یہ کھانا سڑ تو نہیں گیا، یہ پھل سڑ تو نہیں گیا، اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو ہم اس کا علم صرف سونگنے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. سونگے تو ہمارے ناک کہتی ہے کہ بو آ رہی ہے، یہ بدبو آ رہی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. اگر کسی کی ناک خراب ہو جائے تو غریب کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیت الخلا میں گندگی میں بیٹھا ہوا ہے یا عطر کی دکان میں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس واسطے کہ اس کی ناک بند ہو گئی. اب وہ یہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس علم کا یہی ذریعہ اللہ پاک نے رکھا ہے، اس علم کو وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے کسی چیز کو جانتے ہیں ہم، چکھ کر جانتے ہیں تو چکھنا پڑتا ہے، زبان پہ رکھتے ہی زبان کہتی ہے کڑوی ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے، زبان کہتی ہے. تو ذائقوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے زبان کے ذریعے، خوشبوؤں کا علم حاصل کیا جاتا ہے ناک کے ذریعے سے، کیفیات کا علم حاصل کیا جاتا ہے ہاتھ سے چھو کر کے،
اور مظہرات کا علم حاصل کیا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے، مغیبات کا علم حاصل کیا جاتا ہے کانوں سے سن کر کے. یہ علم ان چیزوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا. بس ان سب کی تصدیق کان کرے گا تو کان ہی تصدیق کر سکتا ہے، آنکھ نہیں کر سکتی. جس چیز کی تصدیق آنکھ کر سکتی ہے اس کی تصدیق ہاتھ نہیں کر سکتا. جس کی تصدیق ہاتھ کر سکتا ہے اس کی تصدیق بینائی اور آنکھ نہیں کر سکتی. ہر ایک میدان ہے. ان چیزوں کا علم اس سے حاصل ہوگا، ان چیزوں کا علم اس سے حاصل ہوگا، ان چیزوں کا علم اس سے حاصل ہوگا. یہ سب اللہ رب العزت نے اس طرح تقسیم فرما دیا. یہ 5 حصے ہیں. اس سے انسان علم حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کی ضروریات کے سلسلے میں. اور زندگی کی ضروریات میں ایک اور درجہ ہے، اور وہ درجہ اس سے آگے کا ہے. اور اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں نہ سن کر سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ دیکھ کر، نہ چکھ کر، نہ سونگھ کر اور نہ چھو کر، 5 ذریعوں سے بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی. وہاں انسان کی محسوسات کی درآمد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے علم اب نہیں حاصل ہوتا. تو یہ 6ٹھی قوت اللہ نے انسان کو دی ہے عقل کی. بہت سی چیزیں وہ ہیں جہاں حس ہار گئی وہاں عقل نے فیصلہ کیا. اب اسے آنکھ ہے، آنکھ نے دیکھا کہ یہ جانور ہے اور یہ کیا مخلوق ہے، کیسے پیدا ہوئی ہے. یہ جو ہمارے سامنے جانور نظر آ رہا ہے یا پرندہ یا کوئی سی بھی مخلوق، یہ کیا کسی انڈے میں سے پیدا ہوئی ہے یا کسی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے. تو اس کے لیے ہماری محسوسات فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا فیصلہ عقل کرتی ہے. عقل سے انسان اس کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے. عقل مدد نہ کرے تو محسوسات سے اس کا کوئی فائدہ انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا. تو علم حاصل کرنے کی 6 شکلیں ہماری ذات میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. اس سے ایک انسان کو اس دنیا میں جینے کے ذرائع معلوم ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی کے ضرورتیں پوری کرنے کا علم حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے سینے میں دل ہے. دل کو ایک محبوب چاہیے اور اس محبوب کے آگے جذبات عبدیت کو پیش کرنے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے کہ ہم کیسے اس محبوب کے سامنے جھک جائیں. یہ مولانا محسن ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، یہ ہماری عقل بتا سکتی ہے. اور پیدا کرنے والا کون ہے، ہم دنیا کی مخلوقات میں غور کر کے خالق کا پتہ چلا سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم آفاق و انفس کی علامات سے اپنے رب کو پہچان سکتے ہو. تو ہم نے اپنے رب کو تو پہچاننا چاہا تو پہچان لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ایسی جگہ رہا جہاں تک وحی کا پیغام اس کو پہنچ نہیں سکا، تو وہ شخص اگر پروردگار کو پہچانتا ہے، مالک کو جانتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے، تو یہ شخص اگر اس کے پاس وحی کے پہنچنے کا کوئی صورت نہیں ہوئی زندگی بھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائیں گے، کیونکہ اس نے مالک کو پہچانا اور مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اس کی بھی اللہ رب العزت بخشش فرمائیں گے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ عقل بھی ہمارے دل میں جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے مالک کی بندگی کرنے کا، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. عقل نہیں بتا سکتی. عقل بتائی ہے تو دیکھ لیجئے لوگ کیسے کیسے مارے پھر رہے ہیں. عقل نے کسی کو کوئی طریقہ بتایا، کسی کو لے جا کے اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھا دینے کا طریقہ بتایا، کسی کو مورتیوں کے آگے جھکنے کا طریقہ بتایا، کسی کو غیبی شکتیوں اور طاقتوں پر مر مٹنے کا اور ان سے ڈرنے اور محبت رکھنے کا طریقہ سکھایا. کسی کو عقل نے کچھ سکھایا، کسی کو کچھ سکھایا. عقل نے جس کو بھی بندگی کے جذبات نچھاور کرنے کے راستے دکھائے، سب غلط نکلے نبیوں کی نظر میں. نبی کی نظر میں سب غلط نکلے، کوئی صحیح نہیں نکلا. تو پھر ہم کو ہمارا دل کا اور ہماری آخرت کا یہ آخری علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جس کے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی بننے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ علم ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے
تو اس کے لیے 7واں ذریعہ ہے، آخری ذریعہ ہے، سب سے معتبر، سب سے مستند ذریعہ ہے، اور وہ ہے وحی کا ذریعہ. اور وحی نبی کے توسط سے حاصل ہوتی ہے، ہر کسی پہ نہیں آتی وحی، ہر کسی کو وحی نہیں ملتی. ایک بندہ ہوتا ہے جسے اللہ چنتا ہے اور پھر اس پر وحی اتارتا ہے، تو اس کو نبی کہتے ہیں. بس نبی کے ذریعے ہمیں وحی ملتی ہے. وحی جب ملتی ہے تو اس وحی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رب خوش ہوگا تو کیسے ہوگا، ناراض ہوگا تو کیسے ہوگا. ہمارے دل اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو کون سے طریقے سے جھکے. تو وحی نے بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، غربا پروری کرو، یتامہ نوازی کرو، راہ خدا میں جان مال کا نذرانہ ضرورت آنے پر پیش کرو، اور اللہ کی سمجھو سب امانتیں اور اسی کے نام پر لگاؤ اور کھپاؤ. تمہاری خواہش تمہارا مقتدا نہیں ہے، تمہارا رب تمہارا مقتدا ہے. تمہارے رب نے تم کو جو چیز نبی کے ذریعے دی ہے اس کو قبول کرو، اور جس چیز کو اس نے نبی کے ذریعے سے منع کر دیا ہے تو اس سے رک جاؤ اور اس سے باز آ جاؤ. یہ وحی نے دیا علم. اگر وحی نہ ہوتی تو ہم یہ علم نہ پاتے اور ایسے ہی مارے مارے پھرتے رہتے جیسے دنیا کی ساری مخلوقات پھر رہی ہے اور ہدایت کا سرا نہیں پا سکتی، حق تک نہیں پہنچ پاتی. ہم بھی نہیں پہنچ پاتے. وحی ہونے کی وجہ سے پہنچ سکے کہ ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. تو یہ وحی نے بتایا نا. تو وحی نبی کے اوپر، تو پہلے نبی کو ماننا ہوگا اور پھر وحی کو ماننا ہوگا. اس لیے نبی کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ نبی جو دعویٰ کرے مانو، نبی جو دعویٰ کرے تو مانو. نبی نے کہا میرے اوپر وحی آتی ہے، ہم نے مانا کہ بے شک آپ کے اوپر وحی آتی ہے. نبی نے کہا کہ یہ وحی آئی ہے، اس کو القرآن کہتے ہیں، اس کو الذکر کہتے ہیں. یہی قرآن ہم کہتے ہیں یہ ہمارا قرآن ہے جو ہمارے رب نے نبی کے اوپر اتارا ہے. یہ ہدایت نامہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی کا راستہ دکھایا گیا ہے. تو مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی وحی کے علم سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا دے. تو ہمارے پاس الحمدللہ وحی کا علم ہے. اس وحی کے علم کو حقیقت میں علم کہتے ہیں، اس واسطے کہ وحی چوکتی نہیں، وحی غلط نہیں ہو سکتی. وحی جو ہے وہ کبھی فرشتہ چوکتا نہیں. اللہ کی نگرانی میں نبی کو علم آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ایک صحابی کو کھٹک ہوئی کہ بھائی کیا آپ کی ہر بات وحی ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا. دوست کہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات کیوں وحی سمجھتے ہو؟ پوچھا کرو کہ یہ وحی ہے یا نہیں ہے، اس کو پوچھا کرو. تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتبوا عنی، یہ میری زبان سے جو نکلے وہ لکھ لو، وہ وحی ہی ہے. اس واسطے کہ میری زبان اللہ کی حفاظت میں چلتی ہے. تو میں چاہے نیند میں رہوں چاہے بیداری میں، چاہے کبھی غصے خفگی میں رہوں چاہے خوشی اور مسرت کے موقع پر، کوئی بھی کیفیت ہو، اس کیفیت میں میری زبان تو میرے رب کے اشارے پہ چلتی ہے، میرے اختیار سے نہیں، اللہ کے اختیار سے چلتی ہے. اس لیے یہ زبان جو بولے وحی الہی ہے. یہ زبان نیند میں بھی بولے تو وحی الہی ہے، سب وحی الہی ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کی زبان کو اپنے علم سے جوڑ دیا. اللہ کے علم سے نبی کی زبان چلتی نا. اسی لیے کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کو اطمینان ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاتے، سب اللہ کا ہے. جو وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے بولتے رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرما دیا پورے وثوق و اطمینان کے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی وہ بولے جو میں نہیں بولنا چاہتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے صاف قرآن میں وضاحت کر دی اس کی. نبی وہی بولتے ہیں جو اللہ بولنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ بولنا نہیں چاہتے اللہ کی نبی کی زبان سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہی بولتے ہیں. تو نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حفاظت خداوندی میں ہے. اب آپ سوچئے ہم نے چھو کر کوئی علم حاصل کیا تو وہ غلط ہو سکتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعے آدمی کے ہاتھ نرم و ملائم ہوتے ہیں،
تھوڑی سی گرم چیز کو بھی بہت گرم سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا ہے جیسے مزدوروں کا، بہت سی گرم چیز کو بھی وہ ہاتھ لگا کر نہیں ٹھنڈی ہے بولتی ہے. تو یہ غلط ہو سکتا ہے، یہ علم غلط ہو سکتا ہے. آنکھ کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، کان کا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے. کتنی دفعے ہم کہتے ہیں ارے آپ یہ بولے تھے میں ایسا سمجھا، تو ہمارا سننا غلط ہو سکتا ہے. کتنی دفعے ہم کہتے ہیں ارے آپ تھے، میں دوسرے سے کوئی صاحب سمجھا تھا اس لیے نہیں ملا، تو ہم کو دھوکہ ہوتا ہے. آنکھ دیکھنے میں غلطی کرتی ہے، کان سننے میں غلطی کر سکتے ہیں، زبان بولنے میں غلطی کر سکتی ہے، اور ہاتھ چھونے میں غلطی کر سکتے ہیں، ناک سونگھنے میں غلطی کر سکتی ہے، اور زبان چکھنے میں غلطی کر سکتی ہے. عقل بھی کسی چیز کا فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتی ہے، بارہا کرتی ہے، زندگی میں سینکڑوں دفعے کرتی ہے. عقل غلط فیصلہ کر کے دیتی ہے، لیکن صرف ایک علم ساتواں وحی کا ایسا ہے جو غلطی نہیں کرتا، اور وہ علم بالکل 100% صحیح علم ہوتا ہے. بس یہ ہے علم. تو اس وجہ سے علم اللہ رب العزت کے نزدیک وہی ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہے. باقی معلومات کو ہم مجازن علم کہہ دیتے ہیں، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے علم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں علم نہیں ہوتا. علم حقیقی وہ ہے جو عالم حقیقی کے پاس سے اس کے بندے، اس کے نبی کے اوپر بذریعہ وحی پہنچایا گیا ہے. وہ علم ہے، وہ علم ہے بس. اور وحی کی ایک صورت نہیں ہے جیسے فرشتہ وحی لا کے پہنچاتا ہے، یہ ایک صورت نہیں ہے. اس لیے جو منکرین حدیث ہیں، جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو حدیث قرآن کا وحی کا ایک حصہ مانتے ہیں، باقی حصوں کے منکر ہیں. اسی وجہ سے وہ بالاتفاق خارج اسلام، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ وحی کا تھوڑا حصہ مانتے ہیں، وحی کا بڑا حصہ نہیں مانتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. 3 طریقے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں اپنا کلام بھیجنے کے، اس میں سے ایک طریقے سے قرآن آیا ہے. باقی 2 طریقوں کا علم جو نہیں مانتے وہ تھوڑا مانتے ہیں، تھوڑا نہیں مانتے. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا بعض باتیں مانتے ہو بعض چھوڑ دیتے ہو؟ اگر کچھ مانتے ہو کچھ چھوڑ دیتے ہو تو ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب علیم ہے. ایسے لوگوں کی سزا. تو جو لوگ صرف قرآن مجید کہتے قرآن میں ہے، قرآن میں بتاؤ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، تو یہ لوگ تو اصل میں مومن ہی نہیں ہے، انہوں نے پورا ایمان ہی نہیں لایا ہے. جو ایمان نہیں لایا اس کا اسلام والوں سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سے جب تعلق ہوگا جب تمام وحی کو مانے، وہ وحی جو وحی فرشتے کے ذریعے آئی، اور وہ وحی بھی جو نبی سے براہ راست اللہ نے فرمائی، اور وہ وحی بھی جو نبی کے قلب میں اللہ نے ڈالی، جو بھی طریقے سے اللہ نے وحی بھیجی، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، سب صورتیں ماننی پڑے گی. بخاری شریف میں باب کیف کان بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب العلم کا پہلا باب ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پر وحی کیسے آئی، نبی پر وحی کیسے آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس. کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گھنٹی بج رہی ہو، اور کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتہ پہنچ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، باقاعدہ میرے سے ایک انسانی شکل میں گفتگو کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے القی فی روعی، میرے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کلام ربانی ہے، میرا دل خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کبھی ایسا ہوتا، کبھی ایسا ہوتا. تو نبی نے وحی کی بہت شکلیں بتائی ہیں، اور ان ساری شکلوں کو تسلیم کر کے ایمان لانے والا مومن ہے. اور جو ان شکلوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا میں یہ والی وحی مانتا ہوں، یہ والی نہیں مانتا، یہ والی مانتا ہوں، یہ والی نہیں مانتا، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں. مسلمان وہ ہے جو وحی کو مطلقاً مان لے کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے. جن جن صورتوں سے آپ نے دعویٰ فرمایا ہے ان تمام صورتوں سے آنا ہمیں قبول ہے، ہمیں تسلیم ہے، اس لیے کہ ان کی سچائی ہی تو ان کی نبوت کا معیار ہے. پھر وہ جو دعویٰ کریں سب قبول ہے، وہ جو بھی دعویٰ کریں سب قبول ہے. یہ ہے انسان کے ایمان لانے کے لیے ضروری. اس لیے فرمایا گیا جو شخص مومن ہے وہ کامیاب ہے، جو مومن ہے وہ کامیاب ہے. جو مومن نہیں ہے
وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. قد افلح المؤمنون، جو مومن ہے وہ کامیاب ہے. ایمان کسے کہتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، ایمان کی تفصیل معلوم کرنا چاہیے. ایمان بالکتاب، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، یہ سب ہم کو معلوم کرنا چاہیے. ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، یہ سب ایمانیات کا حصہ ہیں. تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا. تقدیر کی تفصیل تو ہر کسی شخص کے سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، اور نبی نے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں رکھی، منع ہی فرما دیا ہے. لیکن اتنا تو ماننا کہ جو بھی بھلا برا ہوتا ہے روئے زمین پر سب اللہ تعالی کی فیصلوں سے، طے شدہ فیصلوں سے ہوتا ہے. کان امر اللہ قدرا مقدورا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. اتنا مان لینا مطلقاً، اور پھر تقدیر کو جھٹلانا نہیں اور تقدیر پر انگلی نہیں اٹھانا. بس اتنا کافی ہے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے. مان لینا کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد تقدیر کو جھٹلانا نہیں اور تقدیر پر انگلی بھی نہیں اٹھانا، یعنی اعتراض نہیں کرنا. جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. اور تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ تقدیر کے اپنے کو حوالے کر کے بھی نہیں بیٹھنا کہ صاحب تقدیر ہے، اب وہ اللہ نیک بنانا چاہ رہا ہوگا تو نیک بن جاؤں گا، اللہ برا بنانا چاہ رہا ہوگا تو برا بن جاؤں گا، وہ تو تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا. اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا جو لوگ ایسا سوچتے ہیں مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں، مسلمان نہیں. وہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی وہ سب تقدیر کر رہی، میرے گناہ بھی تقدیر کرا رہی ہے. یہ جو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے مجوس ہیں. ایسا نہیں، تقدیر کے جبر میں بندہ نہیں ہے. بندے کے ذمے اللہ نے اچھے برے کو کمانے کی طاقت عطا فرمائی ہے. اچھے برے کو وہ کمائی کر سکتا ہے. جس کام کو اس نے غلط کیا ہے اگر وہ صحیح کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور وہ کرنا چاہتا تو اللہ اس کی قدرت پیدا فرما دیتی تھی. اللہ تعالیٰ کا کام یہی ہے کہ بندہ جو کرنا چاہتا ہے اس کی قدرت اللہ پیدا فرماتی ہے. اس لیے تقدیر کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے، اور تقدیر کے حوالے ہو کے بیٹھ جانا بھی غلط ہے. تقدیر کا صحیح کیسے ماننا چاہیے اس کو علماء سے سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی تقدیر کو صحیح ماننے کا کیسے طریقہ ہے. تفصیل میں جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایمان کتنا لایا جائے، کیسے لایا جائے، کون سا ایمان معتبر ہے یہ تو معلوم کرنا ہے. اس کو معلوم کرنا، اللہ کی ذات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، اللہ کی صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، نبی کی رسالت پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، اس کو بھی جاننا. اس لیے بچپنے میں بالکل مختصر سے 2 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. مجمل کا مطلب ہے مختصر، بالکل شارٹ. کیا ہے وہ؟ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے اور سب حکم قبول کر لیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کیسے کچھ علم بھی نہیں ہے، بس اتنا کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، وہ جیسا بھی ہے اپنی ذات اور صفات میں ویسے ہی اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور اس کے سارے احکام میں نے قبول کر لیے. اب احکام آگے معلوم ہوتے جائیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن شروع میں قبول تو کر لیا کہ سارے احکام میں نے قبول کر لیا اللہ کے. یہ ایمان مجمل، یعنی بہت شارٹ مختصر سا. اتنا تو کہو کہ زندگی کا کیا بھروسہ، چند لمحوں میں اتنا تو کہہ دو. اتنا کہنے کے بعد پھر تفصیلی ایمان لاؤ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 ابواب ایمان ہیں. ان 7 ابواب ایمان پر ایمان لیا، یہ مفصل ایمان ہو گیا. اب ان 7 کا علم حاصل کرو تاکہ ایمان ہمارا تصدیق بن جائے، ایمان ہمارا یقین بن جائے، ایمان ہمارا ایسا مضبوط ہو جائے کہ کوئی وسوسے پیدا کر کے ڈگمگا نہ سکے اور رستے سے ہٹا نہ سکے. وسوسہ پیدا کرنے والا جمے ہوئے کو نہیں ہٹا سکتا، جو جمع ہوا نہیں ہے اس کو ہٹا سکتا ہے. عربی کا مقولہ ہے، فقہ کا قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. وسوسہ شک ہے اور ایمان یقین ہے. کیسے ہم گمراہ ہو رہے ہیں؟
اگر ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو ہمیں یقین کا درجہ حاصل نہیں تھا، اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور اگر یقین کا درجہ حاصل ہوتا تو شکوک ہمیں گمراہ نہ کرتی، یقین پر انسان قائم رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایمان کی حقیقت کو سمجھیں، ایمان کی عظمت کو سمجھیں، ایمان کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ کریں جو صحابہ کرام نے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ اس سے اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان واسق بنائے، جو صرف رضا الہی کے لیے مسلمان ہو، وہ اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے مسلمان نہ ہو، وہ مفادات کی طرف ڈھلنے والا مسلمان نہ ہو، وہ دنیا کی منفعتوں کے خاطر، کرسیوں کے خاطر، عزتوں کے خاطر، حکومتوں کے خاطر، دولتوں کی خاطر، شہرتوں کے خاطر ایمان کا سودا کرنے والا مسلمان نہ ہو۔ ایسا ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے جو صرف رضا الہی کے لیے ہو، کہ اللہ مل جائیں اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ خوش ہو جائیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایسا ایمان اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔